اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ سائنس کی جو کہ ریلیٹڈ ہیں گڈ لک اور بیڈ لک سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ مطلب اس کی پوری اگر آپ عبارت پڑھیں نا تو اس میں ایک لائن اینڈ پہ یہ بھی ہے، اور اس بات پہ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بینگ اے مسلم ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اچھی قسمت اور بری قسمت، مطلب کچھ اچھا ہونا اور کچھ برا ہونا، دونوں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں ایسا سچ کہ میں کہوں جی فلاں کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ ایک کامن جو ہمارے معاشرے میں ہماری روایات کے حساب سے جن چیزوں کو سمجھا جاتا ہے سمبولک کہ جی یہ گڈ لک کی نشانی ہے یا بیڈ لک کی نشانی ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سمپل سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسا سچ انفارمیشن ہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ مطلب جیسے کہ عرب معاشرے میں جس بندے کی بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت جو ہے نا امیر آدمی ہے اور بڑا لکی ہے، جبکہ کوئی معاشرے دوسرے ایسے بھی ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کو جو ہے نا وہ بڑا مشکل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک بڑی بیڈ مطلب ایک ہیبٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان مردوں کو کی زندگی بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے جن کی ایک سے زیادہ شادی ہو۔ بہرحال جی یہ ویڈیو میں کچھ چیزیں جو کامن ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی جنات۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا کوئی بچی اگر بال کھول کے چھت پہ چلی جائے، یا رات کے ٹائم عطر لگا لے، یا درخت کے نیچے بیٹھ جائے، یا دوپہر کے خاص ٹائم پہ باہر نکل جائے، یا پھر مطلب اس طرح کی چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آپ پہ جو ہے جنات جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب درخت کے نیچے بیٹھنے سے یا بال کھول کے چھت پہ چلے جانے سے یا آندھی میں باہر نکلنے سے، یہ چیزیں ہماری روایات میں ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ اس طرح کے جو مریض اسپیشلی اس میں ایک ہوتا ہے پلیٹھی کا بچہ۔ پلیٹھی کا بچہ وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ جس ٹائم کہتے ہیں جی اگر بادل گرج رہے ہیں اور بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہے تو جو پلیٹھی کا جو بچہ ہے نا اس کو چھت کے نیچے یا کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک متھ ہے، یہ کب سے چلی آ رہی ہیں، کس وجہ سے چلی آ رہی ہیں، ان کی کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ دوسری ہے جی ہمارے معاشرے میں پتھر پہنا جاتا ہے انگوٹھی میں۔ کچھ لوگ انگوٹھی میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ نگینوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں بٹوے میں۔ اب ہر پتھر جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی نام ہے، اس میں اصل ہونا نقل ہونا پتھروں کی، پھر اس پتھر کی کوئی نہ کوئی پراپرٹیز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ والا پتھر آپ پہن لیں، اس ٹائم پہ پہن لیں تو جی یہ گڈ لک لے کے آئے گا، آپ کی زندگی میں چینج لے کے آئے گا، آپ کو جو ہے نا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو پتھر ہوتے ہیں نا یہ آپ کی زندگی میں گڈ لک لے کے آتے ہیں، اور پتھروں کے آپ کی زندگی پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ کامیاب بندہ جو ہوتا ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایک سے زیادہ پتھر پہنتے ہیں۔ کچھ پتھر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طبیعت پہ بڑا پریزنٹ افیکٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پتھر آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، اس میں مطلب کریک آ جاتی ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ مطلب یہ اس کے اوپر ایک پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی سائنس ہے جو کہ بڑی کامن ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ اگلا ہے جی آنکھ کا پھرکنا۔ نارملی ہم کہتے ہیں جی اگر دائیں آنکھ پھرک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڈ لک، کوئی خوشی والی بات ہونے والی ہے، یا اگر بائیں آنکھ پھرک رہی ہے تو جو ہے نا کوئی بیڈ لک ہونے کا چانس ہے، کوئی نقصان کا چانس ہے۔ اسی طرح عورتوں میں اس کا الٹ ہوتا ہے، وہ بائیں آنکھ کے پھرکنے کو گڈ لک کنسیڈر کرتے ہیں اور دائیں آنکھ کے پھرکنے کو جو ہے نا بیڈ لک کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اس کی ایز سچ کوئی سائنسی یا مذہبی طور پہ نا اس کی کوئی ایکسپلینیشن میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔ اگلا ہے جی کوا جو ہے نا وہ اگر آپ کے چھت پہ بیٹھا ہے اور بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر مہمان آ رہے ہیں۔ یہ بڑا پرانا یہ عقیدہ ہے، دوسرے لوگ اس کے عقیدے کو مانتے ہیں کہ جب بھی آپ کے چھت پہ کوا آ کے بول رہا ہے تو لازمی کوئی اگر مہمان آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے نا ایک سنی سنائی باتیں ہیں، میں نے اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ کوا آ کے ہم لوگ اوپر چھت پہ ہر روز ہر منگل کو جمعرات کو جو ہے وہ صدقہ جو ہے گوشت کی شکل میں ڈالتے ہیں، بہت سارے کوے آتے ہیں بولتے ہیں
کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مہمان نہیں آتا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے زیادہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک جو ہے نا ایک کہاوت ہے کہ کوے کا بولنا مہمانوں کی آمد۔ اچھا جی، اس کے اگلا ہے جی، جس وقت سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے نا، اسپیشلی سورج گرہن اگر دن کے ٹائم ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں جی وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس وقت ویسے تو اس کے بارے میں احادیث بھی کافی ہیں، دعا بھی ہے اس کی، لیکن اسپیشلی اس جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی جس وقت سورج گرہن ہو نا، تو جو حاملہ خواتین ہیں نا ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس موقع پہ اگر وہ چھری سے کسی سبزی کو یا کسی گوشت کو کاٹ رہی ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے جسم پہ کوئی کٹ کا نشان ہوگا، یا جلنے کا یا کٹ کا۔ یہ بڑی ایک کامن کہاوت ہے، اور یہ اس سے لوگ بڑا خوفزدہ رہتے ہیں، اور اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے بھی محسوس کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے کسی بچے کے جی یہ نشان تھا تو اس وجہ سے تھا کہ اس کی والدہ نے سورج گرہن کے دوران جو ہے نا چھری کے ساتھ کوئی سبزی کاٹی تھی۔ یہ چیز بڑی کامن ہے ادھر۔ اگلا ہے جی بروکن مرر، ٹوٹا ہوا شیشہ جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ بیڈ لک کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شیشہ ٹوٹ گیا تو اس کو فوری ریپلیس کر دیں۔ ٹوٹا شیشہ اگر آپ دیکھیں گے نا بار بار، اچھا شیشے کا متعلق ایک چیز اور بھی بڑی مشہور ہے کہ اسپرٹس جو ہوتی ہے نا وہ شیشے کی مدد سے آپ کی جو ڈائمینشن ہے نا یا آپ کی جو زندگی ہے اس میں جھانک سکتی ہیں بیڈ اسپرٹس، روحیں۔ تو اس لیے نا لوگ جو ٹوٹا ہوا شیشہ نا اس سے بڑے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اس ٹوٹے ہوئے شیشے کو کوشش کرتے ہیں ریموو کر دیں اپنے گھروں سے، اور اس کو جگہ نیا شیشہ صحیح والا جو ہے نا وہ لگوا لیں۔ کالی بلی، کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، مطلب ایک بندہ گھر سے نکلا ہے تو اس لیے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، میرے راستے میں جی مجھے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کالی بلی جس طرح سفید بلی ہے اس طرح کالی بلی بھی ایک کلر ہے بیچاری کا، تو عطل کرسی پڑھ کے نکلیں، اللہ سے دعا کر کے نکلیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہونے والے نقصانات کو برداشت کر سکیں یا اس کو روک سکیں۔ یہ عطل کرسی کی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ پڑھ لیں، آپ گاڑیاں بھی چلا لیں گے، آپ موٹر سائیکل بھی چلا لیں گے، آپ ہوائی جہاز بھی چلا لیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حفاظت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی طاقت ہے۔ یہ بلیک کیٹس کا راستہ کاٹ جانا میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اچھا یہ جی ایک اور بڑی مشہور ہے، یہ سائنسی اعتبار سے نا یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن بڑے لوگ اس کو یقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ مچھلی کے ساتھ دودھ پی لیں نا تو آپ کی نا اسکن کے اوپر نا وہ وائٹ وائٹ سے اسپاٹس پڑ جائیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کو جی وہ بیچاروں کو اسکن کا کوئی ایشو ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے یہ انہوں نے نا مچھلی اور دودھ اس کا کمبینیشن یوز کیا تھا، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، مچھلی اور دہی یا مچھلی اور دودھ کا پینے سے کوئی آپ کی اسکن کے اوپر نہ کوئی نشان نہیں پڑتے، کوئی اس طرح کا کوئی ایسا سین نہیں۔ پھر نظر بڑی کامن چیز ہے جی، اسلام میں اس کے متعلق بڑی کلیئر چیزیں بتائی گئی ہیں۔ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جب آپ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں ہے کہ اس کو ماشاءاللہ پڑھیں، ماشاءاللہ مطلب یہ ایک اسلامک ٹچ آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں نفرت ہو، غصہ ہو، تو بعض اوقات آپ کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بڑے بیڈلی افیکٹ کرتی ہے اور اس کو بیمار کر دیتی ہے، یا بعض کنڈیشن میں وہ جو ہے نا وہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ عطل کرسی پڑھیں، وضو کریں، اس کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا مشہور ایک کہاوت بھی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو نظر لگ جائے نا تو ایک کھڑا ہوا اونٹ جو ہے نا وہ چند دنوں میں ہانڈیوں میں پہنچ جائے گا، مطلب کہ وہ ذبح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نظر اتنی اسٹرانگ ہے، لیکن نظر کس کی؟ کسی حاسد کی، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ بری نیت سے آپ کو دیکھے گا، تو یہ نظر لگنا اس کو بولتے ہیں۔ لکی پینی کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک بندہ جی کہتا ہے کہ جی میں جب آیا تھا نا شہر میں، میرے پاس ٹوٹل اس ٹائم 50 روپے تھے یا 100 روپیہ تھا، میں نے اس سے محنت کی، آج میں اتنے لاکھوں روپے کا مالک ہوں۔ تو اسی طرح وہ جو پہلا جو پیسہ ہے نا جو اس نے کمایا، وہ اس کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک یہ اس کے متعلق مشہور، دوسرا مشہور یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں، اگر آپ کو 1 روپے کا 5 روپے کا کوئی سکہ مل گیا وہ اٹھا لیں، وہ نشانی ہے آپ لکی ہیں۔ یہ نہیں کہ جی یار 1 روپے 2 روپے سے کیا بنے گا، نہیں، وہ آپ کی لک کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیسہ گرا ہوا ملا ہے اس کو اٹھا لیں، یہ 2 4 روپے 5 روپے کا جو سکے نہیں ہوتے چھوٹے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور کہاوت ہے جی، مغرب کے ٹائم گھر کی صفائی کرنا یہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جو مغرب کے ٹائم گھر کی صفائی کرتا ہے تو اس کے گھر سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ ایسا اس کی کوئی مذہبی میں نے تلاش بھی کی یا سائنسی مجھے کوئی نہیں ملی،
اس کی ایکسپلینیشن، لیکن یہ ایک کہاوت ہے جی، ایک ہمارے کامن ہے ہمارے معاشرے میں، مغرب کے ٹائم گھر کی صفائی جو ہوتی ہے نا، جھاڑو دینا اسپیشلی، وہ رزق کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتایا تھا، کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں چولہے ہوتے تھے لکڑی کے، اب تو خیر گیس کے آ گئے، بجلی کے آ گئے، پہلے لکڑی کے ہوتے تھے۔ لکڑی کے چولہے کو جب لوگ بجھاتے تھے نا لکڑی کو، تو کچھ لوگ اس کو پانی ڈال کے بجھاتے تھے۔ اس نے کہا جی چولہے کے اوپر پانی ڈال کے آگ کو بجھانا یہ بھی بڑا بیڈ لک سمجھی جاتی تھی، اور اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی تھی۔ یہ ایک کہاوت ہے جی، اگر کوئی سیڑھی ہے نا تو اس کے نیچے سے نہ گزریں، کیونکہ یہ جی ایک ٹرائنگل ہوتی ہے، جب ٹرائنگل کو آپ بریک کر دیتے ہیں تو نقصان کا خطرہ ہے، سیڑھی گر سکتی ہے، آپ پہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ مشہور ہے، لیکن یہ اس کے جو ہے نا کوئی سائنسی تعویل میرے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح انسائڈ آؤٹ کلوز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے قمیض یا کپڑے اپنے، جیسے میں نے اگر اپنی شرٹ پہنی ہے تو شرٹ الٹی پہن لی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیڈ لک کی نشانی ہے، یہ کسی نقصان کی نشانی ہے۔ اس کا کیا حل ہے کہ جی آپ بسم اللہ پڑھیں، شرٹ کو اتاریں، دوبارہ سیدھا کریں اور پھر پہن لیں۔ لیکن الٹے کپڑے پہن کے باہر چلے جانا، جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے الٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا شرٹ پہنی ہے یا ٹی شرٹ، فوری اس کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھ کے اتل کرسی پڑھ کے پھونک ماریں۔ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جی الٹے کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیڈ لک آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اچھا جی، ایک ہمارے گھروں میں یہ بڑا کامن ہے مسلمانوں میں، اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں، کہ جب آپ نے صبح گھر سے نکلنا ہے نا، تو اگر آپ نے کوئی پیپر دینے جانا ہے یا کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے نکلیں۔ نارملی لوگ دہی کھاتے ہیں تھوڑی سی، کہتے جی ہم لوگ تو خیر ہمارے گھروں میں تو یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، مطلب یاسین آپ پڑھتے ہیں نیت سے کہ یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس پہ کامیاب کر، تو سب دہی کا 1 چمچہ یا 2 چمچے کھا کے جائیں، کیونکہ وہ میٹھا کھا کے جائیں گے تو آپ کے جو ہے نا یہ میٹھا آپ کی زندگی میں گڈ لک لے کے آئے گا۔ پھر لیمو اور مرچیں، یہ کچھ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نا وہ ہار بنایا جاتا ہے، اس میں کچھ ہری مرچیں ہوتی ہیں، کچھ لیمو ہوتے ہیں، ہار بنا کے نا یہ اپنے گھر کے اوپر جو فرنٹ گیٹ ہوتا ہے نا اس پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیمو اور مرچوں میں ایک تاثیر ہے کہ کوئی بھی بری چیز، اسپیشلی بری نظر، توا بھی یوز ہوتا ہے تاکہ بری نظر سے بچایا جا سکے۔ کچھ لوگ جوتی کو بائک کے گاڑی کے پیچھے لٹکا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح لیمو اور مرچوں کا جو وہ ہار ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایول اسپرٹس، کوئی بیڈ لک اسپیشلی آپ کے گھر انٹر ہونے لگی نا، تو وہ لیمو اور مرچوں کی وجہ سے واپس چلی جائے گی۔ یہ کہاوت ہے، یہ زیادہ تر ادھر سے انڈین کلچر سے ہماری طرف آئی ہے۔ اس کی ایز سچ کوئی میں نے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی لیمو اور مرچیں۔ ہاں اسلام میں قرآن شریف کی آیات ہیں، اتل کرسی ہے، چاروں کل ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، نماز ہے، لیکن لیمو اور مرچیں جو ہے نا وہ نہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے جی، اگر آپ کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور سننے والا یرحمک اللہ پڑھتا ہے۔ یہ تو ہمیں حدیث سے ثابت ہے نا، ہمارے اسلام میں سکھایا گیا۔ لیکن ایک چیز اور بڑی کامن ہے، اگر آپ کو چھینک آئی ہے اس کا مطلب کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے تو چھینک آنے کا مطلب یہ ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہ تھی جی ہمارے معاشرے میں کچھ کامن پھیلی ہوئی باتیں اور ان کی کچھ ایکسپلینیشن۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اللہ حافظ۔